السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آفتاب غازی دربھنگہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت امارت شریعہ کے 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے لیے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کی نظر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب پر جا کر ٹکتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب امیر شریعت بننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے پاس مجھے 5 سال رہنے کا موقع ملا۔ میں ان کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ وہ اس طرح کی رسہ کشی میں اور کھینچا تانی میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ امارت شریعہ کے تحفظ کا مسئلہ ہے، چنانچہ ارباب حل و عقد اگر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ضرور بالضرور اس ذمہ داری کو قبول فرمائیں گے۔ مولانا جیسی شخصیت سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ارباب حل و عقد، علم و فضل والے حضرات ان کو امارت شریعہ بلانا چاہیں گے اور وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس ادارے سے مولانا کی اور ان کے بڑوں کی گہری وابستگی رہی ہے۔ مولانا امارت شریعہ کے رکن شورا ہیں اور ان کے چچا حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ نے اپنے خون جگر سے اس ادارے کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے بھتیجا اور ان کے سچے جانشین ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے رکن شورا ہیں، مجمع الفقہ الاسلامی مکۃ المکرمہ کے رکن ہیں، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بانی اور ناظم ہیں، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سیکریٹری ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا آپ کو کارگزار سیکریٹری بھی بنایا گیا ہے۔ مولانا پہلے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ہیں، جہاں ہر طرح کے سیاسی اور غیر سیاسی امور پر بڑی باریک بینی سے اپنی بات رکھنی ہوتی ہے اور بڑے محتاط انداز میں جواب دینا ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں کی بڑی تعداد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے علم، تفقہ، سیاسی تدبر، تجربہ، تواضع، سادگی اور خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے انہی کو امیر شریعت بنانا چاہتی ہے، مگر کچھ لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ مولانا اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کے جھوٹ اور بہکاوے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کئی ارباب حل و عقد کے پاس اس طرح کا جھوٹ بولا جا چکا ہے اور ابھی بولا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو صاحب رائے سمجھ کر ارباب حل و عقد میں شامل کیا گیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان جھوٹ بولنے والوں کو سبق سکھائیں اور ایمانداری کے ساتھ حقدار کو اپنا ووٹ دیں تاکہ اللہ کے سامنے جواب دے سکیں، کیونکہ یہ شریعت کا اور امارت شریعہ کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح اس سے پہلے کے بعض امیر شریعت نے امارت شریعہ کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اور امارت شریعہ کے تحفظ کے پیش نظر انہوں نے امیر شریعت بننے کو قبول فرمایا اور امت کے شیرازہ کو بکھرنے سے بچا لیا، ٹھیک اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے اتحاد کو بچانے کے لیے اور امارت شریعہ کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے انشاءاللہ ضرور تیار ہوں گے، اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے اتنے ارباب حل و عقد کی بات مولانا نہیں ٹال سکتے ہیں۔